لیکن جب آیا ہے کہ بلا 40 ہجری والا ماہ رمضان، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی، کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی قبلہ، کوئی روتی ہوئی آتی۔ کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس، میری طرف دیکھنا، جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے، جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے، غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فقرہ پڑھنے لگا ہوں، جہاں تک میری آواز جائے فقرہ سننا۔ کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے، علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں۔ پہلے قرآن پڑھاتی ہے، درس دینے کے بعد پردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے۔ تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا، ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ ہم نے تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا تو تجھے پہچان۔ ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا، بڑی غربت کی لمبی داستان ہے۔ علی جیسا شریف باپ، زینب جیسی باحیا بیٹی، بازار میں لے کے چل پڑا میرا مولا مشکل کشا۔ زینب یہ کچہری ہے، یہ دارالامارہ ہے، یہ بازار کناسہ ہے، میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا۔ زینب کی کمر جھک گئی، رو کے آواز دی بابا بازار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی، میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ آواز ہے ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے۔ جزاک اللہ، میرے بیٹے مارے جائیں گے، تجھے درباروں میں آنا ہوگا۔ اگلا واقعہ جسے پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ حسین کو بلایا اور داڑھی چومنی شروع کر دی۔ حسین عرض کرتے ہیں بابا میری داڑھی کیوں چومتے؟ فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی اور میں صدقے حسین دی اماں تو راضی ہوئے جو ہائے کر کے روتے ہو۔ میں نے روایت پڑھی تھی محرم میں بھی، پھر پڑھتا ہوں، امام صادق فرماتے خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی۔ کبھی اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کر تو سمجھ لیا کر تجھے تیرے امام کی دعا مل گئی۔ حسین کی اماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فقرہ پڑھنے لگا۔ عزاداران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی۔ میں نے پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دے ہو؟ تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، اس لیے چوم دو میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی، اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی علی اصغر کے خون، ماتم کرنا، کبھی غازی کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی عباس کے خون سے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جہاں جہاں تک میری آواز جائے توجہ چاہتا ہوں۔ یہ دوسری رات ہے، علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے، لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے، سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ ام کلثوم کے پاس، اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افطار فرمایا۔ ایک فقرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر، میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت کی میری اوقات نہیں۔ میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، جناب زہرا کا وکیل ہوں، میں کسی کی تردید میں نہیں، پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے، کسی کو نہیں کہہ رہا، صرف ایک فقرہ کہہ رہا ہوں۔ کوشش کیا کرو بی بی ام کلثوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو، یہ توہین ہے اس گھر کی۔ اس کا نام تھا زینب صغرا اور کنیت تھی ام کلثوم۔ ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں۔ کلثوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی۔ دو چیزیں سامنے رکھی، دودھ اور نمک۔ علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا، فرمایا دودھ سنبھال کے رکھ، ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا۔
انہیں شربت پلانا پڑا. ہائے کر لو گے جو تمہاری اپنی مرضی ہے. میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی. ساری اولاد کھڑی تھی علی کی. جب زخمی ہوا نا میرا مولا, ساری اولاد کھڑی تھی. ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی. عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ. غازی کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا. عباس کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا. میں کائنات قربان کروں. سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے, زینب نے پوچھا ہوگا کس سے پلانا ہے, عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے, بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے. ہائے کریم, ہائے کریم. کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں. جو کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر. آج کا دن تو بڑا بے چینی سے گزرا ہے. تم نے افطار کیا ہے, سحری کا انتظار کر رہے ہو. علی کی بیٹیاں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہوتا, نہ روزہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی. فکرہ پڑھتا ہوں میں, فکرہ لے کے فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنسو آ جائیں. آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا. بھائی عمران شاہ جی میں نے مقتل میں پڑھا ہے, سارا دن برقعے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی. کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ. سارا دن بی بی زینب برقعے کے اندر پردے کے پیچھے, گھر کے اندر برقعے کے اندر پردے کے پیچھے, برقعے کے اندر پردے کے پیچھے. کبھی کبھی عباس سے پوچھ لیتی تھی بچ تو جائے گا میرا بابا, بچ تو جائے گا. آج کے دن کا واقعہ علماء پڑھتے ہیں. علی کی آنکھیں بند ہیں, کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی. عباس سے پوچھتی ہے آ جاؤں میں. عباس نے فرمایا اپنا گھر ہے, چار دیواری ہے, دروازے بند ہیں. آج باپ کے سامنے آئی, کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی. بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھولی, قسمت کی ماری قریب بیٹھ گئی. موت کی ختم ہوئی ہوئی بی بی زینب, قسمت نہیں علی کی بیٹی, کبھی ماں کو پٹیاں باندھتی رہی ہے. باپ کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو. چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کا ہے, دیکھ کے کہتی ہے بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آ کے باتیں کروں. بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی. بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے, آنکھیں کھول, میری خواہش ہے مجھ سے کچھ باتیں کر. بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول, آنکھیں کھول. علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے. آنکھیں کھول کے کہو میری لائق بچی, میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی. آواز دارین کا والی بابا تو حکم کر, زینب کی جان واری تجھ پر. آواز زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے, تو چلتی کیسے. ادھر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا. آواز حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو, حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو. چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر کرار رویا. علی کے قریب آ کے حسن کہتے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو. آواز روتا اس لیے ہوں جو علی جیسے باپ کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی. 9 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا, زینب عالیہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, بال کھلے ہوئے, اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی. بے غیرت شراب پی رہے تھے, ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے. آواز آتی تھی تماشا دیکھو حیدر کرار کی بیٹیاں. جب کہوں گا پھر زیارت آئی. حیدر کرار کی بیٹیاں, شاہ ابرار کی بیٹیاں. آج بابا لیتا ہے, کل 7 نماز میں تھا. کل کی رات قبلہ لیلۃ القدر کا آغاز. مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر تھا. جنہیں لیلۃ القدر کی عبادت معلوم ہے, جو اس سے مستفید ہوتے ہیں, ان خوش نصیبوں سے میری التماس سے وہ میری حمایت کریں گے. علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے بے کہ یا اللہ ہائے علی
ہائے علی میں کہا یا اللہ، میں کہا یا اللہ، کہ یا اللہ، یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں؟ دوسری رات، یہ جڑی کل قبلہ جی گزر گئی ہے، جناب امام زمان تو بستہ رکھیں صحت، یہ جو گزر گئی ہے رات، یہ صبح علی کو ضربت رہی، عبادت ہو رہی، لیلۃ القدر کی پہلی رات، اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی۔ گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے، تلوار نکلے تو آواز ہوتی ہے۔ آواز سننے کے بعد عباس نے مسلح چھوڑا، بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا، علی کی آواز، عباس ٹھہر جاؤ۔ میں نے یہ 2 سال پہلے فکرہ پڑھا تھا لاہور میں، ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا، وہ یہیں لکھا گیا، وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علامہ صاحب علی بھی عباس کو روکتا رہا۔ آج رقم علی بھی عباس کو روکتا، غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا۔ جیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ 4 گھوڑے سوار کھڑے، انہوں نے نقابیں کی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں، اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی رکابیں پکڑی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں تلواریں علم بنائی ہوئی، اور چہرے پہ نقاب۔ علی نے فرمایا کون؟ انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی، تلواریں نیاموں میں ڈالی، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہاتھ چومو، کسی نے پاؤں چومے۔ پہلے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی تھا، دوسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی، تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر۔ علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہیں؟ آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا، علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔ عبداللہ ابن عفیف مولا کا صحابی، وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے۔ مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہو۔ مولا آپ نے ممبر سے پوچھا آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ ہم نے کہا مولا 18 ہو گئی۔ آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے رہ گئے۔ مولا امام حسن کو وصیت کیوں لکھوائی؟ مولا ہم نے تہیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہو، ہم پہ آرام حرام ہے۔ مولا تو گھر میں رہے، ہم پہرا دیں۔ مولا تو مسجد میں رہے، ہم پہرا دیں۔ کس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے؟ علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو، تم نے اپنے امام سے پیار کیا، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو۔ جب حکم کا لفظ آیا تو حذیفہ کہتے ہیں ہمارا بدن کانپنے لگا، ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنے لگے، علی کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا، روتا تھا۔ علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا، جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہمیں خدا حافظ کہا۔ حذیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا، میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا، میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے حذیفہ ہوش کر، تو علی کا سپاہی ہے، کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے؟ کہتے بیوی روؤں نہ تو کیا کروں، زمانہ دشمن ہے، علی نے وصیت لکھوا دی ہے، میں پہرا دینے گیا تھا، علی نے خدمت قبول نہیں کی، علی نے نوکری قبول نہیں کی، علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جھنجھوڑ کے کہتی حذیفہ جاگ، سن یہ شور کیسا؟ حذیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر مارا گیا، زینب و کلثوم یتیم،